اگر اولاد کو تحفظ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گا، لیکن اگر اسے علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گا۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ کسی ایسی چیز پر کام کرنا جس کو کرنے سے آپ کو خوشی نہیں ملتی، اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اپنے آپ پر یقین کامیابی کا پہلا راز ہے۔ اپنی پسند کی نوکری کا انتخاب کریں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ غریب پیدا ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن پھر بھی غریب ہی رہنا واقعی شرم کی بات ہے۔ اپنے یہ 3 کام اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھو: اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصل آمدنی اور سفر پر جانے کا وقت اور مقام۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جس نے پہلے وہ کام کیا ہو، اور پھر اسی طرح کرے جس طرح اس نے کیا تھا۔ اگر آپ کے سامنے 2 کام ہیں تو سب سے پہلے بڑے اور سخت کام سے شروع کریں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جوانی کو واپس لا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ہفتے میں 2 بار مچھلی لازمی کھائیں۔ نمبر 2، دودھ کا استعمال روز کیا کریں۔ نمبر 3، ٹینشن سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جیسا مرد ہوگا اسے ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ رشتوں میں خرابی 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہو۔ دوسری وجہ، آپ لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیتے ہو۔
میرے جلتے مکان کو کیا معلوم ہے، میرے اپنے چراغ مجرم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ کسی کی نفرت محسوس کرنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے زندگی بیت جاتی ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ جو اپنے راز کو سینے میں رکھتا ہے وہ خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کے راز بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دیا بن جاؤں۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے اور اب صبر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ٹھیک ہے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ یہاں سب کو سب جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے۔ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ شرک کرنے والی لڑکی سے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ اس دنیا کو زیادہ غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک علامت ہو۔ جو اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ غموں میں رہتا ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔
ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے اگر لوگ سمجھیں۔ محبتیں تو راستے میں ہی کہیں کھو جاتی ہیں، لیکن دوستیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر تو دیکھیں، آپ کا خلوص محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہو۔ نصیحت سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ ان تین وجہ سے ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنا، گناہوں میں پڑے رہنا، اللہ کا خوف نہ رکھنا۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ تمہارا پسندیدہ شخص تمہارا نصیب ہے یا نہیں، اللہ پاک پہلے ہی کچھ نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو تمہارے لیے بنایا ہوتا ہے تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، اسی انسان میں تمہارے لیے سکون ہوتا ہے۔ اور جس انسان کو تمہارے لیے نہیں بنایا ہوتا کبھی تمہارے لیے سکون خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ اور اللہ جن لوگوں کو ان کی منزل نصیب کرتا ہے تو ہمیشہ دونوں دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے
تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر، کبھی دھوکہ دے کر۔ عورت کی فطرت ایسی ہے کہ اسے پورا مرد میسر ہو تو اس کا دل بڑھ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتی ہے۔ توجہ نہ دو تو پل پل مرتی ہے، توجہ دو تو پل پل مار دیتی ہے۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی تو اسی کو مارتے ہیں۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ جو شخص آپ کے لیے بنا ہی نہیں، جس سے کبھی آپ کا نصیب مل سکتا ہی نہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی آپ اس شخص سے بے پناہ محبت کرو، دعائیں کرو، عزت کرو اور آخر میں اسی شخص کا آپ سے دل بڑھ جائے، آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، کیا اس تکلیف کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہو؟ میں نے سمجھا ہے۔ لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر شادی یہ بینائی لٹا دیتی ہے۔ تین رشتے تین وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، بیوی غربت میں اور دوست مصیبت میں۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی۔ بغاوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چاٹنے کے لیے تو ایک زبان ہی بہت ہے۔ جو ہمیں سمجھ ہی نہیں سکا اسے پورا حق ہے ہمیں اچھا یا برا کہنے کا، کیونکہ جو ہمیں جان لیتا ہے وہ ہم پر جان دیتا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے۔ میاں بیوی کی تین عادتیں گھر میں غربت لاتی ہیں۔ پہلی عادت، بیوی کو گالیاں دینا، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنا۔ عورت کا مغرب کے ٹائم جھاڑو لگانا۔
مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔